حج کا جو رکن اعظم ہے وقوف عرفہ اس کو ادا کر دیا گیا ہے۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ میں جو ہے خطبہ دیا گیا حج کا۔ شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ جو ہیں امام مسجد الحرام، انہوں نے یہ خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں انہوں نے فلسطین کے بھائیوں کی مدد کے لیے دعا فرمائی، ان کے شہداء کو کہا کہ اللہ میاں معاف فرمائے، زخمیوں کو شفا دے اور ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ فلسطین کے دشمن بچوں کے قاتل ہیں، ان قاتلوں کو تباہ و برباد اللہ پاک کی ذات کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے، اور اے ایمان والو عہد کی پاسداری کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آج حج کا جو رکن اعظم ہے وہ ادا کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو منزل ہے حجاج اکرام کی وہ مزدلفہ ہے، تو کل جو ہے وہاں پہ صبح قربانی دیں گے حجاج اکرام، اور اس کے بعد احرام کھول دیں گے، اور باقی جو حج ہے اس کا جو مین جو حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، روٹین کی سٹوری طرف بڑھتے، لیکن سب سے پہلے بے شک اس وقت پوری جو امت مسلمہ ہے وہ ظاہر ہے دل پریشان ہیں، مطلب دلدوز ہیں، گرویدہ ہیں، مطلب کیا کریں کہ ہم اپنے فلسطین کے بچوں کے حوالے سے جس طرح کا ظلم وہاں پہ ڈھایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ وہ امام خمینی جو نے ان کا ایک جو قول ایک جانا جاتا ہے، جس کو ہم پڑھتے بھی رہے ہیں، کہ اتنے مسلمان ملک پوری دنیا کے اندر موجود ہیں 57 کے قریب، کو ایک ایک بالٹی پانی جو ہے وہ ملا کے اگر ڈالیں تو اسرائیل جو ہے وہ غرق ہو جائے، لیکن وہ اتحاد ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو دعا بے شک ہر حج کے موقع کے اوپر ہوتی ہے، اور تمام جو مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر وہ بالکل ان کے دل دھڑک رہے ہیں اپنے غزہ کے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے جی۔ دیکھیں نا، آج بھی وہ ہوا کہ ویٹو ہوگی، جو ایک قرارداد پیش ہوئی یونائٹڈ نیشن میں، اور امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ تو جب ویٹو ہو جائیں اس طرح کی چیز، تو پھر آپ دیکھیں نا کہ آپ مذمتی قرارداد بھی اس طریقے سے منظور نہیں کرا سکتے یو این جی اے سے۔ یہ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ پوزیشن ہے جو ہمارے امام شیخ صالح بن عبداللہ ہے، انہوں نے تو بالکل اپنا فرض ادا کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے دعا کی، اور دعا میں بڑی طاقت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے تو یہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ جلد یا بدیر جب بھی، لیکن انشاءاللہ یہ انصاف بھی ملے گا، اور جو ظالم ہیں وہ دنیا میں نشان عبرت بنیں گے۔ تقوی اختیار کرنا جو ہے وہ یقینی طور پر ضروری ہے، اور جو عہد کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ عہد کی پاسداری بھی کرے، تو ہم نے یہ وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں نا۔ بات اگر ان کا پورا خطبہ سنیں تو تقوی ہم نے چھوڑ دیا، ہم اپنی بات پر قائم نہیں رہتے۔ ہم نے اصل میں کھوٹ آ گیا ہے مسلمان میں، اگر مسلمان میں کھوٹ نہ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو اور اسلام کو ہرا نہیں سکتی۔ تو ہماری کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسرائیل بھی اسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب جو مسجد الحرام کے امام ہیں شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ، انہوں نے اس حج کے موقع کے اوپر مسجد نمرہ میں وہاں پہ جو خطبہ دیا، اور فلسطین کے جو بہنوں بھائیوں کے لیے ظاہر ہے اس وقت جن کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، ان کے لیے آواز بلند کی۔ ظاہر ہے ایک اہم موقع ہے، اور اس اہم موقع کے اوپر یہ بات کرنا یہ بہت بڑی بات ہے آج کل کی دنیا میں، جس میں ابھی جو حسن بھی بات کر رہے تھے کہ دنیا کی جو اس وقت سول سپر پاور ہے وہ ان کے ساتھ ہے، ویسٹرن ورلڈ ان کے ساتھ ہے، اور وہاں پہ یہ بات کرنا بھی میرے خیال میں معنی رکھتی ہے۔ چوہے صاحب نہیں، وہ آپ جو شروع میں بات کر رہے تھے کہ دعائیں تو ہو رہی ہیں، لیکن دعاؤں کے ساتھ دعائی بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ جیسے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم نے، ان کا اپنا ہی شعر تھا، کب کوئی بلا فقط دعاؤں سے ٹلی ہے، عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا۔ تو یہ جو فرعونیت ہے، یہ جو ظلم زیادتی ہے، غزہ میں ہو یا کشمیر میں ہو یا جدھر جدھر بھی مظلوم ہے، مسلمان ہیں، ان کی مدد کے لیے ہمیں جو ہم سے ہو سکتا ہے، خاور صاحب آپ اور میں جس درجے پر بیٹھ کے ہیں نا اللہ کے فضل سے، ہمیں تو اگر سارا وقت بھی سجدے میں پڑھ کے شکر کرے اللہ کا تو کم ہے۔ بے شک، آپ ان کا سوچے جن کے 2 وقت روٹی نہیں پوری ہو رہی،
اور ان کا سوچیں جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے وہ ذبح کیے جا رہے ہیں، تو ان کا جب ہمیں پوچھا جائے گا تو کوئی ہمارے پاس جواب ہوگا؟ بے شک اس وقت جو OIC ہے، اس وقت 57 جو مسلم ممالک ہیں ان کے پاس ظاہر ہے تمام ویر ودل ہے، دولت ہے، طاقت ہے، لیکن دنیا کا نظام ناظرین آپ کے سامنے ہے۔ بالکل چوہدری صاحب نے صحیح بات کی کہ ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ دوا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہم بھی کہ جو انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر، پالیٹکس کے اندر جو OIC ہے اور مسلمان ملک ہیں وہ ان کے درمیان اتحاد پیدا ہو اور وہ اپنا ایک افیکٹو کردار ادا کریں۔ خاور صاحب میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا، جی پلیز، اگر آپ اجازت دیں تو۔ دیکھیں یہ حج جو ہے وہ ایک بڑا ایک اہم دن ہوتا ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا اکٹھ ہوتا ہے۔ اس اکٹھ میں جو دعائیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اس اجتماع کے اوپر، تو وہ جب یک زباں ہو کر اللہ کے حضور دعا کریں گے تو میں دعا کی طاقت ضرور ہے لیکن دعا کی بھی بہت طاقت ہے۔ دعا سے زیادہ پھر اسباب، اللہ کا حکم اگر ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر اسباب از خود بنیں گے، اور انشاءاللہ جہاں سے انسان کو یقین نہیں ہوتا وہاں سے پھر اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ میرا تو ایمان ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ ہمیں دوبارہ حج کا موقع ملے، حج کرنے کا دل بھی کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں فلسطین میں جو غزہ کی اسٹرپ کے اوپر، ان کے لیے بھی عملی طور پر کچھ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، یا اللہ کو مدد فرمائے، ایسے اسباب پیدا فرمائے ناظرین اگلی کہ سٹوری ہم میں بڑھتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے طریقہ کار سے ان کی مدد کر سکیں۔